شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، پورا کرو عہدوں کو۔ حلال ہوئے تمہارے لیے چوپائے مویشی سوائے ان کے جو تم کو آگے سنائے جاویں گے، مگر حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں۔ اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے۔ اے ایمان والو، حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، اور نہ ادب والے مہینے کو، اور نہ اس جانور کو جو نیاز کعبہ کی ہو، اور نہ جن کے گلے پٹا ڈال کر لے جاویں کعبہ کو، اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشی۔ اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر لو، اور باعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے اس پر کے زیادتی کرنے لگو۔ اور آپس میں مدد کرو نیک کام پر اور پرہیزگاری پر، اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، اور جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ مارنے سے، اور جس کو کھایا ہو درندہ نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا، اور حرام ہے جو ذبح ہوا کسی تھان پر، اور یہ کہ تقسیم کرے جوئے کے تیروں سے، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ پھر جو کوئی لاچار ہو جاوے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے، کہہ دے تم کو حلال ہیں ستھری چیزیں، اور جو سدھاؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو کہ ان کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، سکھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھیں تمہارے واسطے، اور اللہ کا نام لو اس پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ آج حلال ہوئیں تم کو سب ستھری چیزیں، اور اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور حلال ہیں تم کو پاک دامن عورتیں مسلمان، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے، جب دو ان کو مہر ان کے قید میں لانے کو، نہ مستی نکالنے کو اور نہ چھپی آشنائی کرنے کو۔ اور جو منکر ہوا ایمان سے تو ضائع ہوئی محنت اس کی، اور آخرت میں وہ ٹوٹے والوں میں ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز کو تو دھو لو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک، اور مل لو اپنے سر کو اور پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر تم کو جنابت ہو تو خوب طرح پاک ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا کوئی تم میں آیا ہے جائے ضرور سے یا پاس گئے ہو عورتوں کے، پھر نہ پاؤ تم پانی تو قصد کرو مٹی پاک کا، اور مل لو اپنے منہ اور ہاتھ اس سے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے، اور پورا کرے اپنا احسان تم پر تاکہ تم احسان مانو۔ اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، اور عہد اس کا جو تم سے ٹھہرایا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات۔ اے ایمان والو، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے واسطے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلائیں ہماری آیتیں وہ ہیں دوزخ والے۔ اے ایمان والو، یاد رکھو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جب قصد کیا لوگوں نے کہ تم پر ہاتھ چلاویں پھر روک دیے تم سے ان کے ہاتھ۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ ایمان والوں کو۔ اور لے چکا ہے اللہ عہد بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے ہم نے ان میں 12 سردار، اور کہا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم رکھو گے نماز اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، اور یقین لاؤ گے میرے رسولوں پر اور مدد کرو گے ان کی، اور قرض دو گے اللہ کو اچھی طرح کا قرض، تو البتہ دور کروں گا میں تم سے گناہ تمہارے، اور داخل کروں گا تم کو باغوں میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ پھر جو کوئی کافر ہوا تم میں سے اس کے بعد تو وہ بے شک گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ سو ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت کی، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت۔ پھیرتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے سے، اور بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی۔ اور ہمیشہ تو مطلع ہوتا رہتا ہے ان کی کسی دغا پر، مگر تھوڑے لوگ ان میں سے، سو معاف کر اور درگزر کر ان سے، اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور وہ جو کہتے ہیں اپنے کو نصارہ، ان سے بھی لیا تھا ہم نے عہد ان کا، پھر بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی۔ پھر ہم نے لگا دیا آپس میں ان کے دشمنی اور کینہ قیامت کے دن تک، اور آخر جتا دے گا ان کو اللہ جو کچھ کرتے تھے۔ اے کتاب والو، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا، ظاہر کرتا ہے تم پر بہت سی چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔
بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب، ظاہر کرنے والی، جس سے ہدایت کرتا ہے اس کو جو تابع ہوا اس کی رضا کا، سلامتی کی راہیں، اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی میں اپنے حکم سے، اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ۔ بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی مسیح مریم کا بیٹا۔ تو کہہ دے پھر کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے؟ اگر وہ چاہے کہ ہلاک کرے مسیح مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ ہیں زمین میں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ درمیان ان دونوں کے ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کہتے ہیں یہود اور نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے۔ تو کہہ پھر کیوں عذاب کرتا ہے تم کو تمہارے گناہوں پر؟ کوئی نہیں بلکہ تم بھی ایک آدمی ہو اس کی مخلوق میں، بخشے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ دونوں کے بیچ میں ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے کتاب والو، آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا، کھولتا ہے تم پر رسولوں کے انقطاع کے بعد۔ کبھی تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس نہ آیا کوئی خوشی یا ڈر سنانے والا، سو آ چکا تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنانے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے قوم یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جب پیدا کیے تم میں نبی اور کر دیا تم کو بادشاہ اور دیا تم کو جو نہیں دیا تھا کسی کو جہان میں۔ اے قوم داخل ہو زمین پاک میں جو مقرر کر دی ہے اللہ نے تمہارے واسطے، اور نہ لوٹو اپنی پیٹھ کی طرف، پھر جا پڑو گے نقصان میں۔ بولے اے موسیٰ وہاں ایک قوم ہے زبردست، اور ہم ہرگز وہاں نہ جاویں گے یہاں تک کہ وہ نکل جاویں اس میں سے، پھر اگر وہ نکل جاویں گے اس میں سے تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ کہا دو مردوں نے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے کہ خدا کی نوازش تھی ان دو پر، گھس جاؤ ان پر حملہ کر کے دروازے میں، پھر جب تم اس میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر یقین رکھتے ہو۔ بولے اے موسیٰ ہم ہرگز نہ جاویں گے ساری عمر جب تک وہ رہیں گے اس میں، سو تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بولا اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی، سو جدائی کر دے تو ہم میں اور اس نافرمان قوم میں۔ فرمایا تحقیق وہ زمین حرام کی گئی ہے ان پر 40 برس، سر مارتے پھریں گے ملک میں، سو تو افسوس نہ کر نافرمان لوگوں پر۔ اور سنا ان کو حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا، جب نیاز کی دونوں نے کچھ نیاز، اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی، کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے تو پرہیزگاروں سے۔ اگر تو ہاتھ چلاوے گا مجھ پر مارنے کو، میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہاں کا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ، پھر ہو جاوے تو دوزخ والوں میں، اور یہی ہے سزا ظالموں کی۔ پھر اس کو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اس کو مار ڈالا، سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریدتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھلا دے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا اے افسوس مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہوں برابر اس کوے کی کہ میں چھپاؤں لاش اپنے بھائی کی۔ پھر لگا پچھتانے۔ اسی سبب سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا بغیر فساد کرنے کے ملک میں، تو گویا قتل کر ڈالا اس نے سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ اور لا چکے ہیں ان کے پاس رسول ہمارے کھلے ہوئے حکم، پھر بہت لوگ ان میں سے اس پر بھی ملک میں دست درازی کرتے ہیں۔ یہی سزا ہے ان کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھائے جاویں یا کاٹے جاویں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے، یا دور کر دیے جاویں اس جگہ سے۔ یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہوتا کہ بدلے میں دیں اپنے قیامت کے عذاب سے، تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے۔ چاہیں گے کہ نکل جاویں آگ سے، اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ، سزا میں ان کی کمائی کی تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ غالب ہے حکمت والا۔ پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے پیچھے اور اصلاح کی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے واسطے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی،
عذاب کرے جس کو چاہے اور بخشے جس کو چاہے، اور اللہ سب چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، غم نہ کر ان کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اپنے منہ سے اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور وہ جو یہودی ہیں جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، وہ جاسوس ہیں دوسری جماعت کے جو تجھ تک نہیں آئے، بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کا ٹھکانہ چھوڑ کر، کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو بچتے رہنا، اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا سو تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ چاہا کہ دل پاک کرے ان کو دنیا میں ذلت ہے اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جاسوسی کرنے والے، جھوٹ بولنے کے لیے اور بڑے حرام کھانے والے، سو اگر آویں وہ تیرے پاس تو فیصلہ کر دے ان میں یا منہ پھیر لے ان سے، اور اگر تو منہ پھیر لے گا ان سے تو وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر تو فیصلہ کرے تو فیصلہ کر ان میں انصاف سے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اور وہ تجھ کو کس طرح منصف بنائیں گے، اور ان کے پاس تو تورات ہے جس میں حکم ہے اللہ کا، پھر اس کے پیچھے پھرے جاتے ہیں اور وہ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم نے نازل کی تورات کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس پر حکم کرتے تھے پیغمبر جو کہ حکم بردار تھے اللہ کے یہود کو، اور حکم کرتے تھے درویش اور عالم اس واسطے کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر اور اس کی خبرگیری پر مقرر تھے۔ سو تم نہ ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو، اور مت خریدو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا سو وہی لوگ ہیں کافر۔ اور لکھ دیا ہم نے ان پر اس کتاب میں کہ جی کے بدلے جی، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر۔ پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا سو وہی لوگ ہیں ظالم۔ اور پیچھے بھیجا ہم نے انہی کے قدموں پر عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، تصدیق کرنے والا تورات کی جو آگے سے تھی، اور اس کو دی ہم نے انجیل جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور تصدیق کرتی تھی اپنے سے اگلی کتاب تورات کی، اور راہ بتلانے والی اور نصیحت تھی ڈرنے والوں کو۔ اور چاہیے کہ حکم کریں انجیل والے موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے اس میں، اور جو کوئی حکم نہ کرے موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے سو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ اور تجھ پر اتاری ہم نے کتاب سچی، تصدیق کرنے والی سابقہ کتابوں کی، اور ان کے مضامین پر نگہبان۔ سو تو حکم کر ان میں موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے، اور ان کی خوشی پر مت چل چھوڑ کر سیدھا راستہ جو تیرے پاس آیا۔ ہر ایک کو تم میں سے دیا ہم نے ایک دستور اور راہ، اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک دین پر کر دیتا، لیکن تم کو آزمانا چاہتا ہے اپنے دیے ہوئے حکموں میں۔ سو تم دوڑ کر لو خوبیاں، اللہ کے پاس تم سب کو پہنچنا ہے، پھر جتاوے گا جس بات میں تم کو اختلاف تھا۔ اور یہ فرمایا کہ حکم کر ان میں موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے، اور مت چل ان کی خوشی پر، اور بچتا رہے ان سے کہ تجھ کو بہکا نہ دیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے اتارا تجھ پر۔ پھر اگر نہ مانے تو جان لے کہ اللہ نے یہی چاہا ہے کہ پہنچاوے ان کو کچھ سزا ان کے گناہوں کی، اور لوگوں میں بہت ہیں نافرمان۔ اب کیا حکم چاہتے ہیں کفر کے وقت کا، اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا یقین کرنے والوں کے واسطے۔ اے ایمان والو، مت بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے ان سے تو وہ انہی میں ہے، اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ اب تو دیکھے گا ان کو جن کے دل میں بیماری ہے، دوڑ کر ملتے ہیں ان میں، کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ آ نہ جائے ہم پر گردش زمانے کی۔ سو قریب ہے کہ اللہ جلد ظاہر فرما دے فتح یا کوئی حکم اپنے پاس سے، تو لگیں اپنے جی کی چھپی بات پر پچھتانے، اور کہتے ہیں کہ مسلمان کیا یہی وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، برباد گئے ان کے عمل، پھر رہ گئے نقصان میں۔ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ ان قریب لاوے گا ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں۔ نرم دل ہیں مسلمانوں پر، زبردست ہیں کافروں پر، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، دے گا جس کو چاہے، اور اللہ کشائش والا ہے خبردار۔ تمہارا رفیق تو وہی اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایمان والے ہیں جو کہ قائم ہیں نماز پر اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور جو کوئی دوست رکھے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، تو اللہ کی جماعت وہی سب پر غالب ہے۔ اے ایمان والو، مت بناؤ ان لوگوں کو جو ٹھہراتے ہیں تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور نہ کافروں کو اپنا دوست، اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے۔
اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو وہ ٹھہراتے ہیں اس کو ہنسی اور کھیل، یہ اس واسطے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں۔ تو کہہ اے کتاب والو، کیا ضد ہے تم کو ہم سے مگر یہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہو چکا پہلے، اور یہی کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں۔ تو کہہ میں تم کو بتلاؤں ان میں کس کی بری جزا ہے اللہ کے ہاں، وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا، اور ان میں سے بعضوں کو بندر کر دیا اور بعضوں کو سور، اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی وہی لوگ بدتر ہیں درجے میں اور بہت بہکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور حالت یہ ہے کہ کافر ہی آئے تھے اور کافر ہی چلے گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ چھپائے ہوئے تھے۔ اور تو دیکھے گا بہتوں کو ان میں سے کہ دوڑتے ہیں گناہ پر اور ظلم اور حرام کھانے پر، بہت برے کام ہیں جو کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ بہت ہی برے عمل ہیں جو کر رہے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، انہی کے ہاتھ بند ہو جاویں، اور لعنت ہے ان کو اس کہنے پر، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے۔ اور ان میں بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے، شرارت اور انکار۔ اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان میں دشمنی اور بیر قیامت کے دن تک، جب کبھی آگ سلگاتے ہیں لڑائی کے لیے اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرتے ہوئے، اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں اور ان کو داخل کرتے نعمت کے باغوں میں۔ اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور اس کو جو کہ نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے، تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ کچھ لوگ ان میں ہیں سیدھی راہ پر اور بہت سے ان میں برے کام کر رہے ہیں۔ اے رسول پہنچا دے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہ کیا تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام، اور اللہ تجھ کو بچا لے گا لوگوں سے۔ بے شک اللہ راستہ نہیں دکھلاتا قوم کفار کو۔ کہہ دے اے کتاب والو، تم کسی راہ پر نہیں جب تک نہ قائم کرو تورات اور انجیل کو، اور جو تم پر اترا تمہارے رب کی طرف سے۔ اور ان میں بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے، شرارت اور کفر۔ سو تو افسوس نہ کر اس قوم کفار پر۔ بے شک جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور فرقہ سابی اور نصارہ، جو کوئی ایمان لاوے اللہ پر اور روز قیامت پر اور عمل کرے نیک، نہ ان پر ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے لیا تھا پختہ قول بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان کی طرف رسول۔ جب لایا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم جو خوش نہ آیا ان کے جی کو، تو بہتوں کو جھٹلایا اور بہتوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی، سو اندھے ہو گئے اور بہرے، پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان کی، پھر اندھے اور بہرے ہوئے ان میں سے بہت، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ہے مریم کا بیٹا، اور مسیح نے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور تمہارا۔ بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، سو حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کوئی نہیں گناہ گاروں کی مدد کرنے والا۔ بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ ہے تین میں کا ایک، حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز ایک معبود کے۔ اور اگر نہ باز آئیں گے اس بات سے کہ کہتے ہیں، تو بے شک پہنچے گا ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو عذاب دردناک۔ کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کے آگے اور گناہ بخشواتے اس سے، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ نہیں ہے مسیح مریم کا بیٹا مگر رسول، گزر چکے اس سے پہلے بہت رسول، اور اس کی ماں ولی ہے، دونوں کھاتے تھے کھانا۔ دیکھ ہم کیسے بتلاتے ہیں ان کو دلیلیں، پھر دیکھ وہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔ تو کہہ دے کیا تم ایسی چیز کی بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو مالک نہیں تمہارے برے کی اور نہ بھلے کی، اور اللہ وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ تو کہہ اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں ناحق کا، اور مت چلو خیالات پر ان لوگوں کے جو گمراہ ہو چکے پہلے اور گمراہ کر گئے بہتوں کو اور بہک گئے سیدھی راہ سے۔ ملعون ہوئے کافر بنی اسرائیل میں کے داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ بیٹے مریم کی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزر گئے تھے، آپس میں منع نہ کرتے برے کام سے جو وہ کر رہے تھے، کیا ہی برا کام ہے جو کرتے تھے۔ تو دیکھتا ہے ان میں کہ بہت سے لوگ دوستی کرتے ہیں کافروں سے، کیا ہی برا سامان بھیجا انہوں نے اپنے واسطے، وہ یہ کہ اللہ کا غضب ہو ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ یقین رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور جو نبی پر اترا تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ تو پاوے گا سب لوگوں سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا یہودیوں کو اور مشرکوں کو، اور پاوے گا سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں کے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں،
یہ اس واسطے کہ نصارہ میں عالم ہیں اور درویش ہیں، اور اس واسطے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب سنتے ہیں اس کو جو اترا رسول پر، تو دیکھے تو ان کی آنکھوں کے ابلتی ہیں آنسوؤں سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق بات کو۔ کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے سو تو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ، اور ہم کو کیا ہوا کہ یقین نہ لامیں اللہ پر اور اس چیز پر جو پہنچی ہم کو حق سے، اور توقع رکھیں اس کی کہ داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک بختوں کے۔ پھر ان کو بدلے میں دیے اللہ نے اس کہنے پر ایسے باغ کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں ان میں ہی، اور یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلانے لگے ہماری آیتوں کو، وہ ہیں دوزخ کے رہنے والے۔ اے ایمان والو، مت حرام ٹھہراؤ وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو چیز حلال پاکیزہ ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر، لیکن پکڑتا ہے اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا، سو اس کا کفارہ دینا ہے 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑا پہنا دینا 10 محتاجوں کو، یا 1 گردن آزاد کرنی۔ پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھنے ہیں 3 دن کے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو، اور حفاظت رکھو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے حکم تاکہ تم احسان مانو۔ اے ایمان والو، یہ جو ہے شراب اور جوا اور بت اور پھانسے، سب گندے کام ہیں شیطان کے، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بیر بذریعہ شراب اور جوے کے، اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے، سو اب بھی تم باز آؤ گے؟ اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور بچتے رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے کھول کر۔ جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے، ان پر گناہ نہیں اس میں جو کچھ پہلے کھا چکے، جبکہ آئندہ کو ڈر گئے اور ایمان لائے اور عمل نیک کیے، پھر ڈرتے رہے اور یقین کیا، پھر ڈرتے رہے اور نیکی کی، اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اے ایمان والو، البتہ تم کو آزمائے گا اللہ ایک بات سے اس شکار میں کہ جس پر پہنچتے ہیں ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے، تاکہ معلوم کرے اللہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اے ایمان والو، نہ مارو شکار جس وقت تم ہو احرام میں، اور جو کوئی تم میں اس کو مارے جان کر تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے جو تجویز کریں 2 آدمی معتبر تم میں سے، اس طرح سے کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز پہنچاوے جاوے کعبے تک، یا اس پر کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھلانا یا اس کے برابر روزے، تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا، اور جو کوئی پھر کرے گا اس سے بدلہ لے گا اللہ، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ حلال ہوا تمہارے لیے دریا کا شکار اور دریا کا کھانا تمہارے فائدے کے واسطے اور سب مسافروں کے، اور حرام ہوا تم پر جنگل کا شکار جب تک تم احرام میں رہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم جمع ہوگے۔ اللہ نے کر دیا کعبے کو جو کہ گھر ہے بزرگی والا، قیام کا باعث لوگوں کے لیے، اور بزرگی والے مہینوں کو، اور قربانی کو جو نیاز کعبہ کی ہو، اور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جاویں کعبہ کو۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کہ ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ جان لو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول کے ذمے نہیں مگر پہنچا دینا، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو چھپا کر کرتے ہو۔ تو کہہ دے کہ برابر نہیں ناپاک اور پاک، اگرچہ تجھ کو بھلی لگے ناپاک کی کثرت۔ سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل مندو تاکہ تمہاری نجات ہو۔ اے ایمان والو، مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھولی جاویں تو تم کو بری لگیں، اور اگر پوچھو گے یہ باتیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جاویں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کی ہے، اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ ایسی باتیں پوچھ چکی ہے ایک جماعت تم سے پہلے، پھر ہو گئے ان باتوں سے منکر۔ نہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی، ولیکن کافر باندھتے ہیں اللہ پر بہتان، اور ان میں اکثروں کو عقل نہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ اس کی طرف جو کہ اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو۔ بھلا اگر ان کے باپ دادے نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ جانتے ہوں تو بھی ایسا ہی کریں گے؟ اے ایمان والو، تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا جب کہ تم ہوئے راہ پر۔ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ جتلا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو،
گواہ درمیان تمہارے جب کہ پہنچے کسی کو تم میں موت، وصیت کے وقت وہ شخص معتبر ہونے چاہیے تم میں سے، یا 2 شاہد اور ہوں تمہارے سوا، اور اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی، تو کھڑا کرو ان دونوں کو بعد نماز کے، اور وہ دونوں قسم کھاویں اللہ کی اگر تم کو شبہ پڑے کہیں کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے مال، اگرچہ کسی کو ہم سے قرابت بھی ہو، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی، نہیں تو ہم بے شک گنہگار ہیں۔ پھر اگر خبر ہو جاوے کہ وہ دونوں حق بات دبا گئے تو 2 گواہ اور کھڑے ہوں ان کی جگہ ان میں سے کہ جن کا حق دبا ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہوں میت کے۔ پھر قسم کھاویں اللہ کی کہ ہماری گواہی تحقیقی ہے پہلوں کی گواہی سے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، نہیں تو ہم بے شک ظالم ہیں۔ اس میں امید ہے کہ ادا کریں شہادت کو ٹھیک طرح پر، اور ڈریں کہ الٹی پڑ جائے گی قسم ہماری ان کی قسم کے بعد، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور سن رکھو، اور اللہ نہیں چلاتا سیدھی راہ پر نافرمانوں کو۔ جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو، پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں، تو ہی ہے چھپی باتوں کو جاننے والا۔ جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے یاد کر میرا احسان جو ہوا ہے تجھ پر اور تیری ماں پر، جب مدد کی میں نے تیری روح پاک سے، تو کلام کرتا تھا لوگوں میں گود میں اور بڑی عمر میں، اور جب سکھائی ہم نے تجھ کو کتاب اور تہ کی باتیں اور تورات اور انجیل، اور جب تو بناتا تھا گارے سے جانور کی صورت میرے حکم سے، پھر پھونک مارتا تھا اس میں تو ہو جاتا تھا اڑنے والا میرے حکم سے، اور اچھا کرتا تھا مادرزاد اندھے کو اور کوہڑی کو میرے حکم سے، اور جب نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، جب تو لے آیا ان کے پاس نشانیاں تو کہنے لگے جو کافر تھے ان میں اور کچھ نہیں، یہ تو جادو ہے سری۔ اور جب میں نے دل میں ڈال دیا حواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تیرا رب کر سکتا ہے کہ اتارے ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے، بولا ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے۔ بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھاویں اس میں سے اور مطمئن ہو جاویں ہمارے دل، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور رہیں ہم اس پر گواہ۔ کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے اللہ رب ہمارے، اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے، کہ وہ دن عید رہے ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے واسطے، اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی ہے سب سے بہتر روزی دینے والا۔ کہا اللہ نے میں بے شک اتاروں گا وہ خوان تم پر، پھر جو کوئی تم میں ناشکری کرے گا اس کے بعد تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دوں گا جہاں میں۔ اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تو نے کہا لوگوں کو کہ ٹھہرا لو مجھ کو اور میری ماں کو 2 معبود سوا اللہ کے، کہا تو پاک ہے، مجھ کو لائق نہیں کہ کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو حق نہیں، اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا۔ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے، بے شک تو ہی ہے جاننے والا چھپی باتوں کا۔ میں نے کچھ نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم کیا کہ بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور تمہارا، اور میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی تھا خبر رکھنے والا ان کی، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ بندے ہیں تیرے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ فرمایا اللہ نے یہ دن ہے کہ کام آوے گا سچوں کے ان کا سچ، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں گے ان میں ہمیشہ۔ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔